چین اور امریکہ دو سپر پاورز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکی ہیں۔ ایک طرف امریکہ نے چائنا کے خلاف کوآرڈینیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ کے نام سے اتحاد بنایا ہے، تو دوسری طرف چائنا ایران اور سعودی عرب کی صلح کرا کر اسے اپنے کیمپ میں شامل کرنے لگا۔ ایک طرف امریکہ نے چائنا کی گھیرا بندی کر رکھی ہے، تو دوسری طرف چائنا اس کا توڑ نکالنے جا رہا ہے، اور اسی پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پاکستان ساگا میں آپ کو خوش آمدید۔ 1990 تک دنیا کے اندر دو سپر پاورز تھیں، ایک امریکہ اور دوسری سوویت یونین۔ لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ دنیا کے اندر واحد سپر پاور رہ گیا، اور پھر عراق افغانستان پر قبضہ ہو یا مشرق وسطیٰ کی خانہ جنگی، امریکہ نے اپنے اس سٹیٹس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن 2010 کے بعد سے چائنا نے امریکہ کو ٹکر دینا شروع کر دی ہے۔ یہ معاشی اعتبار سے امریکہ کے مد مقابل آ چکا ہے، جبکہ دفاعی لحاظ سے نت نئی ایجادات کر رہا ہے۔ امریکہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور امریکہ نے پیش بندی اقدامات لینا شروع کر دی ہیں، اور اس کے اندر سب سے اہم جو اقدام ہے وہ چین کی معاشی اور تجارتی اور سمندری گھیرا بندی ہے، اور اس کے لیے چین کے ارد گرد ممالک کے اندر امریکہ نے فوجی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر چین کے نقشے کو دیکھا جائے تو یہ تین اطراف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے، جبکہ اس کی چوتھی مشرقی سمت کے اندر سمندر واقع ہے۔ چین کے مشرق میں جو سمندر واقع ہے اس کو مشرقی بحیرہ چین کہا جاتا ہے، اور اس پر شنگھائی کی اہم ترین بندرگاہ واقع ہے۔ لیکن اس سمندر کے شمال مغرب میں جنوبی کوریا واقع ہے، شمال مشرق میں جاپان واقع ہے، اور جنوب کے اندر تائیوان واقع ہے، اور اس سمندر کو پیسفک اوشین کے ساتھ میاکو اسٹریٹ ملاتی ہے، جو کہ جاپان اور تائیوان کے درمیان میں واقع ہے، اور ان دونوں جگہ پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ تائیوان بیسیکلی چین کا ہی حصہ ہوتا تھا، لیکن 1949 کے کمیونسٹ انقلاب کے دوران چیانگ کائی شیک کی قیادت میں چائنا کی نیشنل پارٹی کی قیادت تائیوان شفٹ ہو گئی، اور انہوں نے علیحدہ سے ایک نئے ملک کا اعلان کر دیا جو کہ کمیونسٹ چین سے مختلف تھا۔ تب سے لے کر اب تک یہ تائیوان چائنا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور امریکہ نے یہاں پر فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ دوسری طرف چین کے جنوب میں جو سمندر واقع ہے اسے جنوبی بحیرہ چین کہتے ہیں، اور اس سے نکلنے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو لوزان اسٹریٹ ہے جو تائیوان کے جنوب اور فلپائن کے شمال میں واقع ہے، اور ان دونوں ملکوں کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ اور دوسرا جنوبی بحیرہ چین کو بحر ہند سے جو رستہ ملاتا ہے اسے ملاکا اسٹریٹ کہتے ہیں، اور ملاکا اسٹریٹ کے داخلی راستے پر سنگاپور کے اندر امریکہ نے اپنے فوجی اڈے بنائے ہیں، جبکہ ملاکا اسٹریٹ کے شمالی داخلی راستے ہیں اس کے بالکل سامنے انڈیا کے کچھ جزائر ہیں جنہیں انڈومان اور نکوبار کے جزائر کہا جاتا ہے۔ تو امریکہ نے ایسی حکمت عملی بنائی ہے کہ کسی بھی تنازع جنگ کی صورت میں، کیونکہ چائنا کی نیوی امریکہ کی نیوی سے بہت زیادہ کمزور ہے، تو ان تینوں سمندری راستوں کو بلاک کر کے چین کی تجارت روک دی جائے۔ اس کے مد مقابل چین اپنی ایک اسٹریٹجی لے کر آیا ہے جس کو نیکلس اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ اس اسٹریٹجی کا جو مین پوائنٹ ہے وہ انڈیا کے جنوب کے اندر سری لنکا کی بندرگاہ ہمبن ٹوٹا ہے، جہاں پر چائنا نے اپنا نیول بیس بنایا ہے، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے اہم ہے کہ نہ صرف یہ بحر ہند کے تجارتی راستے کو پروٹیکٹ کرے گی، بلکہ انڈیا کو بھی کسی بھی جنگ کی صورت میں ناک آؤٹ کرنے کے کام آئے گی۔ دوسری طرف چائنا نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام سی میک ہے، چائنا میانمار اکنامک کوریڈور۔ برما جسے آج کل میانمار کہتے ہیں، اس کی ریاست رخائن کے اندر واقع پورٹ چوک پایو کے اندر چائنا اپنا نیول بیس بنا رہا ہے، اور یہیں سے وہ ایک گیس اور تیل کی پائپ لائن اپنے مین لینڈ کے اندر کیومنگ شہر تک بچھا رہا ہے۔ برما کے راستے جو چین کی تجارت ہے یہ کوئی نئی نہیں بلکہ تاریخی طور پر بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے، خاص کر دوسری جنگ عظیم کے دوران جب چین کے اوپر جاپان کا قبضہ تھا اور جاپان نے پورے جنوبی بحیرہ چین کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، تو اتحادی ممالک جو تھے انہوں نے اسی برما روڈ کے ذریعے چین کی فوجی اور معاشی امداد کی تھی، اور جاپان کو اس جنگ کے اندر شکست تو امریکہ اسی تاریخی برما روڈ کو دوبارہ نئے سرے سے ریوائیو کر رہا ہے، تاکہ امریکہ اگر ملاکا اسٹریٹ کو بلاک کرتا ہے تو چائنا برما کے راستے اپنی تجارت جاری رکھ سکے۔ جبکہ اس کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر کے اندر واقع ہے جسے چین ڈیولپ کر رہا ہے، اور مستقبل کے اندر یہاں پر وہ نیول بیس بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ گوادر بالکل خلیج فارس کے دہانے کے اوپر واقع ہے، اور کسی بھی تنازع کی صورت میں چین نہ صرف خلیجی ممالک کے ساتھ اس کے راستے تجارت اپنی بحال رکھ سکے گا، بلکہ یہاں پر امریکی مفادات کو بھی ٹکر
दे सके। ग्वादर चाइना के लिए ना सिर्फ दिफाई हवाले से अहम है बल्कि ये माशी एतबार से भी अहम है, क्योंकि चाइना जो भी तिजारत खलीज फार्स या नहर सवेज के रास्ते करता है, अगर उसको मलाका स्ट्रेट के जरिए घुमाकर ले जाया जाए तो ये सफर तकरीबन 10,000 किलोमीटर का बनता है। लेकिन अगर यही तिजारत ग्वादर के रास्ते, सी पैक के रास्ते चाइना जमीनी रास्ते से करता है तो ये फासला सिमट कर सिर्फ 5,000 किलोमीटर रह जाता है, जिसके ऊपर लागत भी आधी है। और यही वजह है कि चाइना ग्वादर को रेल और सड़क के जरिए अपने शहर काशगर के साथ मिला रहा है, और काशगर तक ऑलरेडी चाइना रेल की पटड़ी भी बिछा चुका है और एक अहम तरीन मोटरवे भी बना चुका है। और यही वजह है कि जनूबी एशिया एक नई सर्द जंग का मेन फोकस पॉइंट बनने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने इंडिया की मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है और उसको नित नया असला फराहम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान, बर्मा, ईरान और अफगानिस्तान की अस्करी और माशी मदद कर रहा है और यहाँ पर अपने बेसिस बना रहा है। तो बहुत जल्द दूसरी सर्द जंग, जो कि पहले मशरकी यूरोप में लड़ी गई थी, अब जनूबी एशिया के अंदर लड़ी जाएगी और ये खिता नई जंगी और अस्करी सरगर्मियों का हिस्सा बनने जा रहा है, जो कि इस खिते के लिए जहाँ फायदेमंद भी है वहाँ नुकसानदेह भी बहुत ज्यादा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत